تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ مائدہ آیات 87 تا 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سألہا قوم من قبلکم، ترجمہ: تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے۔ ثم اصبحوا بہا کافرین، ترجمہ: پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تفسیر: یعنی پہلے انہوں نے خود ہی عقائد اور احکام میں منہ شگافیاں کیں اور ایک ایک چیز کے متعلق سوال کر کر کے تفصیلات اور قیود کا ایک جال اپنے لیے تیار کرایا، پھر خود ہی اس میں الجھ کر اعتقادی گمراہیوں اور عملی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس گروہ سے مراد یہودی ہیں، جن کے نقش قدم پر چلنے میں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہات کے باوجود مسلمانوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، ترجمہ: اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام۔ تفسیر: جس طرح ہمارے ملک میں گائے، بیل اور بکرے خدا کے نام پر یا کسی بت یا قبر یا دیوتا یا پیر کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور ان سے کوئی خدمت لینا یا انہیں ذبح کرنا یا کسی طور پر ان سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا ہے، اسی طرح زمانہ جاہلیت میں اہل عرب بھی مختلف طریقوں سے جانوروں کو پن کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان طریقوں سے چھوڑے ہوئے جانوروں کے الگ الگ نام رکھتے تھے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ ہوا ہو۔ اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا، نہ اس کا دودھ پیا جاتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا، نہ اس کا اون اتارا جاتا۔ اسے حق تھا کہ جس کھیت اور جس چراگاہ میں چاہے چرے اور جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے۔ سائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے ہیں جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانے کے پن کر دیا گیا ہو۔ نیز جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے ہوں اور ہر بار مادہ ہی جنی ہو، اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وسیلہ: اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا، لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہو جاتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا، اس کا نام وسیلہ تھا۔ حام: اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اسے بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ نیز اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ترجمہ: مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ترجمہ: اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے توہمات کو مان رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ترجمہ: تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ترجمہ: کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ جانتے نہ ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ترجمہ: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ترجمہ: کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ تفسیر:
یعنی بجائے اس کے کہ آدمی ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے اور فلاں کے اعمال میں کیا برائی ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اسے فکر اپنے خیالات کی، اپنے اخلاق اور اعمال کی ہونی چاہیے کہ وہ کہیں خراب نہ ہوں۔ اگر آدمی خود اللہ کی اطاعت کر رہا ہو، خدا اور بندوں کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کر رہا ہو اور راست روی اور راست بازی کے مقتضیات پورے کر رہا ہو، جن میں لازماً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شامل ہیں، تو یقیناً کسی شخص کی گمراہی و کجروی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں، لوگوں، تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ خدا کی قسم، تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگ مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے۔ پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوں گی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، ترجمہ، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، ترجمہ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، ترجمہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں۔ تفسیر، یعنی دیندار، راست باز اور قابل اعتماد مسلمان۔ او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، ترجمہ، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ تفسیر، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے معاملات میں غیر مسلم کو شاہد بنانا صرف اس حالت میں درست ہے جبکہ کوئی مسلمان گواہ بننے کے لیے میسر نہ آ سکے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین، ترجمہ، پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کے رہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ خدا کی گواہی چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں ہمارا شمار ہوگا۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ، ترجمہ، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اهْتَدَيْنَا، ترجمہ، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ترجمہ، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، ترجمہ،
اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، ترجمہ، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، ترجمہ، اللہ سے ڈرو اور سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ترجمہ، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یوما، ترجمہ، اس دن، تفسیر، مراد ہے قیامت کا دن۔ یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، ترجمہ، اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب میں دیا گیا۔ تفسیر، یعنی اسلام کی طرف جو دعوت تم نے دنیا کو دی تھی اس کا کیا جواب دنیا نے تمہیں دیا۔ قالوا لا علم لنا، ترجمہ، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ تفسیر، یعنی ہم تو صرف اس محدود ظاہری جواب کو جانتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ملتا ہوا محسوس ہوا، باقی رہا کہ فی الحقیقت ہماری دعوت کا رد عمل کہاں، کس صورت میں کتنا ہوا، تو اس کا صحیح علم آپ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ انک انت علام الغیوب، ترجمہ، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ اذ قال اللہ، ترجمہ، پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا۔ تفسیر، ابتدائی سوال تمام رسولوں سے بحیثیت مجموعی ہوگا، پھر ایک ایک رسول سے الگ الگ شہادت لی جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات میں ارشاد ہوا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہاں بطور خاص نقل کیا جا رہا ہے۔ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، ترجمہ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ اذ ایدتک بروح القدس، ترجمہ، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، ترجمہ، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، ترجمہ، اور میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَہَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی فَتَنفُخُ فِیہا فَتَکُونَ طَیْرًا بِإِذْنِی، ترجمہ، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور پھر اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، ترجمہ، تو مادر زاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، ترجمہ، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ تفسیر، یعنی حالت موت سے نکال کر زندگی کی حالت میں لاتا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، ترجمہ، پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمَنُوا بِي وَبِرَسُولِي، ترجمہ، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، ترجمہ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ تفسیر، یعنی حواریوں کا تجھ پر ایمان لانا بھی ہمارے فضل اور توفیق کا نتیجہ تھا، ورنہ تجھ میں تو اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ اس جھٹلانے والی آبادی میں ایک ہی تصدیق کرنے والا اپنے بل بوتے پر پیدا کر لیتے۔
ضمناً یہاں یہ بھی بتا دیا کہ حواریوں کا اصل دین اسلام تھا، نہ کہ عیسائیت۔ اب چونکہ حواریوں کا ذکر آ گیا تھا، اس لیے سلسلہ کلام کو توڑ کر جملہ معترضہ کے طور پر یہاں حواریوں ہی کے متعلق ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ مسیح علیہ السلام سے براہ راست جن جن شاگردوں نے تعلیم پائی تھی وہ مسیح علیہ السلام کو ایک انسان اور محض ایک بندہ سمجھتے تھے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی اپنے مرشد کے خدا یا شریک خدا یا فرزند خدا ہونے کا تصور نہ تھا، نیز یہ کہ مسیح علیہ السلام نے خود بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے ایک بندہ بے اختیار کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جو گفتگو قیامت کے روز ہونے والی ہے، اس کے اندر اس جملہ معترضہ کا کون سا موقع ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ معترضہ اس گفتگو سے متعلق نہیں ہے جو قیامت کے روز ہوگی، بلکہ اس کی اس پیشگی حکایت سے متعلق ہے جو اس دنیا کی جا رہی ہے۔ قیامت کی اس ہونے والی گفتگو کا ذکر یہاں کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ موجودہ زندگی میں عیسائیوں کو اس سے سبق ملے اور وہ راہ راست پر آئیں، لہٰذا اس گفتگو کے سلسلے میں حواریوں کے اس واقعے کا ذکر بطور جملہ معترضہ کے آنا کسی طرح غیر متعلق نہیں ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ ترجمہ: حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ: اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ ترجمہ: اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ: ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ قال اللہ انی منزلھا علیکم۔ ترجمہ: اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں۔ تفسیر: قرآن اس باب میں خاموش ہے کہ یہ خوان فی الواقع اتارا گیا یا نہیں۔ دوسرے کسی معتبر ذریعے سے بھی اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ یہ نازل ہوا ہو اور ممکن ہے کہ حواریوں نے بعد کی خوفناک دھمکی سن کر اپنی درخواست واپس لے لی ہو۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ترجمہ: غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تفسیر: عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ صرف مسیح علیہ السلام اور روح القدس ہی کو خدا بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی ایک مستقل معبود بنا ڈالا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی الوہیت یا قدوسیت کے متعلق کوئی اشارہ تک بائبل میں موجود نہیں ہے۔
مسیح کے بعد ابتدائی 300 برس تک عیسائی دنیا اس تخیل سے بالکل ناآشنا تھی۔ تیسری صدی عیسوی کے آخری دور میں اسکندریہ کے بعض علماء دینیات نے پہلی مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ام اللہ یا مادر خدا کے الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ الوہیت مریم کا عقیدہ اور مریم پرستی کا طریقہ عیسائیوں میں پھیلنا شروع ہوا، لیکن اول چرچ اسے باقاعدہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ مریم پرستوں کو فاسد العقیدہ قرار دیتا تھا۔ پھر جب نستوریس کے اس عقیدے پر کہ مسیح علیہ السلام کی واحد ذات میں دو مستقل جداگانہ شخصیتیں جمع تھیں، مسیحی دنیا میں بحث و جدال کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، تو اس کا تصفیہ کرنے کے لیے 431 عیسوی میں شہر افسوس میں ایک کونسل مقدس منعقد ہوئی، اور اس کونسل میں پہلی مرتبہ کلیسا کی سرکاری زبان میں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مادر خدا کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مریم پرستی کا جو مرض اب تک کلیسا کے باہر پھیل رہا تھا، وہ اس کے بعد کلیسا کے اندر بھی تیزی سے پھیلنے لگا، حتیٰ کہ نزول قرآن کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے مریم علیہ السلام اتنی بڑی دیوی بن گئیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں ان کے سامنے ہینچ ہو گئے۔ ان کے مجسمے جگہ جگہ کلیساؤں میں رکھے ہوئے تھے، ان کے آگے عبادات کے جملہ مراسم ادا کیے جاتے، انہی سے دعائیں مانگی جاتی، وہی فریاد رس، حاجت روا، مشکل کشا اور بے کسوں کی پشتبان تھیں، اور ایک مسیحی بندے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اعتماد اگر کوئی تھا تو وہ یہ تھا کہ مادر خدا کی حمایت و سرپرستی اسے حاصل ہو۔ کیسر کنسٹنطین اپنے ایک قانون کی تمہید میں حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی سلطنت کا حامی و ناصر قرار دیتا ہے۔ اس کا مشہور جنرل نرسیس میدان جنگ میں حضرت مریم علیہ السلام سے ہدایت و رہنمائی طلب کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر کیسر ہرقل نے اپنے جھنڈے پر مادر خدا کی تصویر بنا رکھی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس تصویر کی برکت سے یہ جھنڈا سرنگوں نہیں ہوگا۔ اگرچہ بعد کی صدیوں میں تحریک اصلاح کے اثر سے پروٹسٹنٹ عیسائیوں نے مریم پرستی کے خلاف شدت سے آواز اٹھائی، لیکن رومن کیتھولک کلیسا آج تک اس مسلک پر قائم ہے۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ ترجمہ: تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ۔ ترجمہ: اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ ضرور اس سے واقف ہوتے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ ترجمہ: آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ انک انت علام الغیوب۔ ترجمہ: آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ ترجمہ: میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ۔ ترجمہ: میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ترجمہ: جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ ترجمہ: اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ ترجمہ: تب اللہ فرمائے گا،
یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ترجمہ، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ترجمہ، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے۔ ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن۔ ترجمہ، زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ضمیمہ، اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیرووں کا نام کبھی عیسائی یا مسیحی نہیں رکھا، کیونکہ وہ اپنے نام سے کسی نئے مذہب کی بنا ڈالنے نہیں آئے تھے۔ ان کی دعوت اسی دین کو تازہ کرنے کی طرف تھی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے اور انبیاء لے کر آئے تھے۔ اس لیے انہوں نے عام بنی اسرائیل اور پیروان شریعت موسوی سے الگ نہ کوئی جماعت بنائی اور نہ اس کا کوئی مستقل نام رکھا۔ ان کے ابتدائی پیرو خود بھی نہ اپنے آپ کو اسرائیلی ملت سے الگ سمجھتے تھے، نہ ایک مستقل گروہ بن کر رہے، اور نہ انہوں نے اپنے لیے کوئی امتیازی نام اور نشان قرار دیا۔ وہ عام یہودیوں کے ساتھ بیت المقدس ہی کے ہیکل میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے اور اپنے آپ کو موسوی شریعت ہی پر عمل کرنے کا پابند سمجھتے تھے۔ آگے چل کر جدائی کا عمل دو جانب سے شروع ہوا۔ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں میں سے سینٹ پال نے شریعت کی پابندی ختم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ بس مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آنا نجات کے لیے کافی ہے، اور دوسری طرف یہودی علماء نے پیروان مسیح علیہ السلام کو ایک گمراہ فرقہ قرار دے کر عامہ بنی اسرائیل سے کاٹ دیا۔ لیکن اس جدائی کے باوجود ابتداً اس نئے فرقے کا کوئی خاص نام نہ تھا۔ خود پیروان مسیح علیہ السلام اپنے لیے کبھی شاگرد کا لفظ استعمال کرتے تھے اور کبھی اپنے رفقا کا ذکر بھائیوں، اخوان، ایمانداروں، مومنین جو ایمان لائے، الذین آمنوا اور مقدسوں کے الفاظ سے کرتے تھے۔ بخلاف اس کے یہود ان لوگوں کو کبھی گلیلی کہتے تھے اور کبھی ناصریون کا بدعتی فرقہ کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ نام دھرنے کی کوشش انہوں نے ازراہ طنز و تشنیع اس بنا پر کی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا وطن ناصرہ تھا اور وہ فلسطین کے ضلع گلیل میں واقع تھا۔ لیکن یہ طنزیہ الفاظ اس حد تک رائج نہ ہو سکے کہ پیروان مسیح علیہ السلام کے لیے نام کی حیثیت اختیار کر جاتے۔ اس گروہ کا موجودہ نام مسیحی کرسچین پہلی مرتبہ 47 یا 44 عیسوی میں انطاکیہ کے مشرق باشندوں نے رکھا تھا، جبکہ سینٹ پال اور برنباس نے وہاں پہنچ کر اپنے مذہب کی تبلیغ عام شروع کی۔ یہ نام بھی دراصل طنز و تمسخر کے طور پر مخالفین کی طرف سے رکھا گیا تھا اور پیروان مسیح علیہ السلام اسے خود اپنے نام کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن جب ان کے دشمنوں نے ان کو اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا تو ان کے لیڈروں نے کہا کہ اگر تمہیں مسیح علیہ السلام کی نسبت دے کر مسیحی کہا جاتا ہے تو تمہیں اس پر شرمانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو اسی نام سے موسوم کرنے لگے، جس سے ان کے دشمنوں نے طنزاً انہیں موسوم کیا، یہاں تک کہ آخر کار ان کے اندر سے یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ یہ دراصل ایک برا لقب تھا جو انہیں دیا گیا تھا۔ قرآن مجید نے اسی لیے مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو مسیحی یا عیسائی کے نام سے یاد نہیں کیا، بلکہ انہیں یاد دلایا کہ تم دراصل ان لوگوں کے نام لیوا ہو جنہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے پکارا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے، اور انہوں نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ اس لیے تم اپنی ابتدائی اور بنیادی حقیقت کے اعتبار سے نصارہ یا انصار ہو، لیکن آج عیسائی مشنری اس یاد دہانی پر قرآن کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے
الٹی شکایت کر رہے ہیں کہ قرآن نے ان کو مسیحی کہنے کے بجائے نصارہ کے نام سے کیوں موسوم کیا۔